السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں بصرہ میں موجود ہوں۔ بصرہ بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تقریباً 6-7 گھنٹے لگتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہوئے۔ یہ شہر جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے پہلے گورنر تھے۔ یہاں اس شہر میں آنے کا جو مقصد و غرض و غایت تھی وہ ہمارے مشائخ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کی زیارت ہے۔ یہ آپ کا مزار پرانوار ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا۔ آپ نے ان کا حسن و جمال، صورت، خوبصورتی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اس وجہ سے میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ یوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حسن رکھا اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں۔ دوسری ان کی جو اہم ترین فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، یعنی آپ کی رضائی والدہ زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ ہیں، کیونکہ ان کی جو والدہ تھیں وہ کنیز تھیں، باندی تھیں ام المومنین کی۔ پھر تیسری ان کی وجہ فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ یہ خلیفہ اول ہیں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالتہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کا اتصال ہے، آپ نے ان کو اپنا روحانی فیوزات جو آپ نے اپنے شہزادگان کو حضرت امام حسن کو منتقل کیے، امام حسین کو منتقل کیے، وہاں آپ نے وہ روحانی فیض آپ کو بھی منتقل کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ چادر، وہ جبہ، وہ تبرک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا تھا، وہ جبہ حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں حضرت امام حسن بصری کو عطا فرمایا۔ پھر ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، انہیں امام المحدثین کہا جاتا ہے، انہیں امام الزہاد، امام الزاہدین کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صاحب تہذیب الکمال نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ کی کنیت ابو سعید ہے، کہ اے ابو سعید، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ روایت بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تو نہیں پایا، تو آپ کیسے یہ روایت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات پوچھنے والے تم پہلے ہی ہو، اور میں اس کی وجہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم پر مجھے اعتماد ہے، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو عہد ہے، یہ جو زمانہ ہے، اس وقت جب یہ بات پوچھی گئی اس وقت حجاج بن یوسف کا دور تھا، اور اہل بیت اطہار پر مولا مرتضیٰ شیر خدا کی ساری اولاد پر بڑا سخت کڑا وہ دور تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کہ تم جانتے ہو کہ اس دور میں علی کا نام لینا بہت مشکل ہے، میں جب بھی روایت بیان کرتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصلاً وہاں درمیان میں مولا علی المرتضیٰ موجود ہوتے ہیں۔ آپ بہت بڑے محدث ہیں، 70 کے قریب بدری صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے، بدری صحابہ۔ اس کے علاوہ اہل علم نے لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے۔ خیر التابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، بے شمار آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جلیل القدر صحابہ ہیں جو آپ کے اساتذہ میں سے۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم و احسان ہوا، یہ خاص فضل ہے کہ ہم اس مقام پر آئے کہ پاکستان کے بہت سے اہل علم صوفیاء یہاں پر آنے سے ان قاصر ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر ہم پر یہ کرم ہوا ہے
کہ ہم اپنے شیخ زادے کے ساتھ، اپنے پیر زادے کے ساتھ یہاں پر ہم ان کی معیت میں حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی آپ کی قیادت میں اور ان کے خاص ذوق و شوق کی وجہ سے اتنا لمبا طویل سفر ہم کر کے یہاں پہنچے، اور یہ ہماری سعادت۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ قبر بالکل آپ کے قدموں میں موجود ہے۔ یہ ہے الفقی العالم محمد بن سیرین۔ ان کے بارے میں ابھی زیادہ شور تو نہیں ہوں، لیکن اگر میں مزید دیکھوں گا اور پھر اگلی ویڈیو کے اندر اس کو واضح بھی کر دوں گا، اگر یہ محمد بن سیرین وہی ہیں جو محدث ہیں تو یہ بہت بڑی شخصیت ہے محمد۔ آپ جو اہل علم انہیں جانتے ہیں بڑے اس حوالے سے کہ احادیث کی جو روات ہیں، راویان حدیث کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اور خواب کے سلسلے میں آپ کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ بڑی خوبصورت آپ کو ملتی ہے، بلکہ ان کا پورا خواب نامہ بھی چھپا ہوا مل جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی اس مقام پر آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔